اشرف شاد کے ساتھ تجزیوں اور تبصروں کے پروگرام کے ساتھ صورتحال کے ساتھ طیبہ صفی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاد صاحب خوش آمدید۔ شکریہ طیبہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم اپوزیشن کے اتحاد اور پی ڈی ایم کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے، ان تقریروں میں ہم بات کرتے رہے ہیں۔ تو شاد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اب پھر وہیں پر ہی صورتحال موجود آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان کی صورتحال تو بڑی مشکل سے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ جی، مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہلچل مچتی ہے۔ اصل میں پاکستان کی جو ساری سیاست ہے اور پاکستان کی جتنی تحریکیں ہیں اور پاکستان کا جتنا ہے وہ سب ٹی وی اسکرینوں پر چلتا ہے۔ جی، تو سب کچھ جو ہے نا ابھی تک تحریک جو ہے وہ ٹی وی اسکرینوں پر ہی چل رہی ہے، ابھی میدان میں نہیں آئی ہے ابھی۔ جی جی، اچھا، تو اب آپ نیا ایک موڑ لیا ہے سیاست نے، شہباز شریف کی گرفتاری، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، وہ نیا موڑ کیا کہیں اسے، بہرحال وہ ایکسپیکٹڈ تھا، توقع تھی، کیونکہ ان کے خلاف خاصے مضبوط کیس بنائے ہیں نیب نے، تو ان کو یہ خیال بھی تھا کہ وہ گرفتار شاید کر لی جائے، تو انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی تھی ضمانت کی۔ وہ جیسے ہی وہ ان کی درخواست ہائی کورٹ نے وہ مسترد کر دی، ان کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو وہ ان کی گرفتاری، اچھا یہ تو اگر کسی اور زمانے میں یعنی آج سے کچھ عرصے پہلے ہو رہے ہوتے، لیکن یہ خاص طور پر یہ گرفتاری اس وقت ہوئی ہے جب کہ ایک اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم نے کوئی باقاعدہ شکل اختیار کی ہے، اور اس باقاعدہ انہوں نے ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل دیا ہے، پروگرام دیا ہے اپنی تحریک چلانے کا اور آگے بڑھانے کا، ایک پورا اگلے 4-6 مہینوں کا ایک ان کا پروگرام ہے۔ تو ایسے موقع پہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف، ظاہر ہے آلٹرنیٹ وہی کہے جا رہے تھے، اور یعنی کوئی عمران خان کے آلٹرنیٹ کے طور پر جو یہ پیش کیا جا رہا تھا کسی کو، وہ انہی کا شہباز شریف کا، کیونکہ نواز شریف تو شاید نہ آئے اور ان کی بیٹی کو میچور ہونے میں، وہاں تک آنے میں وقت لگے، تو وہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کے ایک وزیر اعظم کے امیدوار تھے، تو ان کی گرفتاری، اور پھر ظاہر ہے کہ جو اتحاد تھا پی ڈی ایم، اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ نون لیگ کی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب، چاہیے ہمیں بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے قانونی طور پر جو اس کے سربراہ ہیں وہ شہباز شریف ہیں، نواز شریف نہیں ہے۔ نواز شریف ظاہر ہے کہ قائد ہیں ان کے، لیکن جو اس کی جو یعنی الیکشن کمیشن میں جو رجسٹر ہوتی ہیں پارٹیاں، جو پی ایم ایل این جس طرح رجسٹر ہے، جس کا شیر کا نشان ہے، جو کہ نواز شریف کا نشان ہے بہت زمانے سے، تو صدر اس کے جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی متحرک شخص بھی ہیں، بہت ہی متحرک سیاستدان ہیں بہت زیادہ، اور ایٹ ٹائمز بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، نظمیں شظمیں بھی پڑھنے لگتے ہیں جالب کی، تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک اسی سمجھیے کہ دیکھی جا رہی ہے اسی کانٹیکس میں کہ یہ کہ صاحب اپوزیشن نے اب تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، تو یہ ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ہاں، ایک بات لیکن جو مجھے بہت عجیب لگی کہ، اور اس سے لگتا ہے کہ اپوزیشن بہت شبہات اور لوگ مبصرین اٹھا بھی رہے ہیں اس بات پر کہ یہ جو اپوزیشن کے اتحاد ہے وہ کس حد تک اتنا پوٹینٹ ہے، کس حد تک اس میں اتنی جان ہے، اتنی توانائی ہے کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق کامیابی سے تحریکیں چلاتا رہے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب جیسا میں نے کہا ایک اتنی بڑی سب سے اہم شخصیت ہیں اس پورے اتحاد کی، ان کو گرفتار کیا گیا اور کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے پنجاب میں، لاہور جس کے کہ وہ شیر پنجاب جو کہلاتے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کہلاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور یعنی جو مریم صرف پیش ہوئی تھی، گرفتار نہیں ہوئی تھی، پیش ہوئی تھی، تو وہ بھی ساتھ میں اپنے 20-25-50 لوگ لے گئی تھی، پتھرا اترا بھی ہوا تھا، تھوڑا بہت ہلچل ہوئی، ہنگامہ ہوا۔ شہباز شریف چلے گئے، کوئی کہیں اس کا کوئی رد عمل لاہور میں، اور لاہور میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لاہور جو کہ ان کا گڑھ ہے، کوئی رد عمل نہیں ہوا ہے کسی بھی۔ تو یہ اب مجھے اچھا، اور رد عمل یہ نہیں کہ آپ اچھا اب آج ہو گیا ہے تو ہم پلان کریں گے، اور اسپونٹینیس ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ کی یہ اس کا مقبولیت کا بھی پیمانہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی پیمانہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک آپ جو ہے وہ
ایک فوری ایک رد عمل کے لیے تیار ہیں. تو مجھے ذاتی طور پر بہت حیرت ہوئی. میرا خیال یہ تھا کہ یہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے جو محاذ بنا ہے اس کو ایک نئی ایک دم جان دے دی ہے, کیونکہ ان کا ایک سامنے ایک ٹارگٹ آیا تھا کہ ہمارا لیڈر گرفتار ہو گیا. اس کے بعد لوگ نکلیں گے اور بہت وقت سے پہلے جو ہے وہ ان کی ساری, لیکن کچھ نہیں ہوا. اب وہ انہوں نے کہ صاحب وہ 11 اکتوبر کو جلسہ ہوگا ان کا, اور وہ بھی کہاں, بلوچستان میں. اچھا کوئی ایشو نہیں ہے بلوچستان کا, اپنے مسائل بلوچستان کے بہت گہرے اور شدید مسائل ہیں, بالکل الگ ہیں وہ مسائل. لیکن جو آپ کا ایک صدر گرفتار ہوا ہے نون کا اور ایک بڑا رہنما آپ کا, اس کے لیے آپ کو لاہور میں پنجاب میں کچھ کرنا چاہیے, کچھ نہیں ہوا ہے. 11 دن بعد یعنی آج سے کوئی 2 ہفتوں کے بعد وہ ایک لاہور وہاں پر کوئٹہ میں بلوچستان میں کوئی جلسہ ہوگا. اس کے بعد پھر شاید پنجاب میں کوئی جلسے ریلیاں کچھ ہیں شاید ان کے مختلف شہری سطح پر. تو یہ ایک مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا, اور مجھے اور اسی وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ جو ہے تحریک چلانے کی ان میں کتنی طاقت ہے ہمارے اس اتحاد میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے کارکن کیا اپنے رہنما کی گرفتاری پر مشتعل نہیں ہوں گے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں, اسی بارے میں ہونا چاہیے تھا یقیناً, نہیں ہوئے مشتعل انہیں, اور لیکن وہ اشتعال تو ہوئے ہوں گے یقیناً گھر بیٹھ کر اپنے, لیکن وہ اشتعال کہیں نظر نہیں آیا کہ بھئی اس کا کوئی رد عمل. اچھا, تو نواز شریف, مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ اتنا بھاری ہے کہ ان کے والد کا بیانیہ اتنا بھاری ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ بھائی مراد یہی ہے کہ انہوں نے کھل کر فوج کے خلاف یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے جو کہ اچھا جو نئی بات نہیں ہے, وہ ایسا کوئی بھاری بیانیہ نہیں ہے, یہ بیانیہ تو جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. پاکستان میں یہ بیانیہ موجود ہے, مختلف سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ کچھ کم ہیں, لیکن اس میں یہ بیانیہ اس لیے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے نواز شریف کو کہ نواز شریف جو ہیں وہ جن کے خلاف وہ اپنا ایک بھاری بیانیہ دے رہے ہیں انہی کی پیداوار ہیں ظاہر ہے, اور انہی کے جو ہے وہ کوکھ سے نکلے ہیں اپنی سیاست میں جو آئے ہیں وہ, اور انہی کے تعاون سے اور انہی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بھی کرتے رہے ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. تو اب ان کے خلاف, اور اب تک ان کا کوئی ایسا رویہ بھی نہیں تھا, بلکہ اب تک یعنی اب سے جب نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے اس سے کچھ 1 ہفتے پہلے تک بھی کوششیں جاری تھیں کسی طرح وہ فوج سے مل کر کوئی ایسا, مجھے بقول ہمارے چودھری شجاعت کہتے ہیں نا, مک مکاؤ کا معاملہ کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ لیا جائے, کچھ کیا جائے. تو وہ معاملہ ان کا جب بنا نہیں ہے تو وہ پھر سمجھیے کہ بالکل پش ٹو دا وال, ایک بالکل جب آپ آ گئے ہیں دیوار سے لگ گئے ہیں. جبکہ اچھا اس میں ایک بڑی کمال کی بات جو ہوئی ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اس اپوزیشن کی کامیابی کا دار و مدار, اپوزیشن کے اتحاد کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے جس کے خلاف کہہ لیجئے کہ یہ نواز شریف صاحب کے مطابق یہ اتحاد بنا ہے, وہ کس حد تک ان کو روکے گی اور جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کس حد تک کھڑی ہوگی. اس کے آثار بہت واضح ہو گئے, سامنے آ گئے, اور یہ لگا کہ انہوں نے بالکل کہ دیکھیے نا, سب سے پہلے تو ہوا نکل گئی ان کے غبارے سے اتحاد کے. ان کے اجلاس کے دوسرے دن معلوم ہوا کہ صاحب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ISI کے چیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس پر ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں. تو وہ ایک ان کا معاملہ خاصا ہلکا ہوا. اچھا اسی کے دوسرے دن پھر آ کر جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ریلیف دینے کے لیے جو محمد زبیر صاحب PMNL کے جو سربراہ نہیں معاف کیجیے گا, اس کے جو ایک رہنما ہیں, سابق گورنر ہیں سندھ کے, وہ جا کر ملے تھے باجوہ صاحب سے, اور ایک نہیں ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی. تو یہ ذرا سا کمزور کرتے ہیں کیس کو, ان کا جو بہت بھاری بیانیہ ہے اس کو بہت ہلکا کر دیتے ہیں, اور وہ پھر ایک اس کو کہ بھئی آپ کل تک جو ہے وہ لوگوں کو بھجوا کر اور اپنا ایک سفارش لگوا کر, خود پہلے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, سفارش لگوا جو بھی کر رہے ہیں آپ, اور جب بات نہیں بنی تو پھر آپ شروع ہو گئے کہ بھئی یہ
جو ہے یہ سب جو ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس میں جو یہ بھاری بیانیہ جو کہہ رہی ہیں مریم نواز, یعنی انہوں نے اپنے یعنی جو شہباز شریف جو صدر ہیں ان کو ہلکا کیا ہے. یعنی وہ انہوں نے شہباز شریف کے گرفتاری کے بعد انہوں نے شہباز شریف کی جو اپنی کوالٹیز ہیں یا اپنا جو کریڈیبلٹی ہے جو اس کو جگہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس لیے پکڑا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے. اور تو وہ بس نواز شریف صاحب تو بیٹھے ہوئے بیچارے اپنے لندن کے اپنے پینٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وہاں سے اب تحریک چلاتے رہیں گے. یہ لیکن جو ہے اپنے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ شریف یہ دونوں جیلوں میں ہیں. جی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بیانیہ جس کے بارے میں اتنا پرچار ہو رہا ہے یہ بدل سکتا ہے نواز شریف صاحب کا؟ وہ کیوں نہیں بدل دیں گے, تبدیل کر دیں گے؟ سیاست دیکھیے ہمارے سیاستدانوں کے بیانیے اس طرح نہیں, یعنی صرف بدلنا نہیں, بالکل یعنی سمجھیے کہ وہ اوور نائٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی جب یہ اتحاد ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ سب باتوں کا, تو وہ تمام جو چینلز تھے انہوں نے یہ پرانی تقریریں چلائیں شہباز شریف کی اور نواز شریف صاحب کی, جس میں جناب وہی پیٹ پھاڑ دیں گے اور گھسیٹیں گے اور یہ ساری زرداری کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ, اور اسی طرح زرداری صاحب کے جو بیانات تھے. تو بات یہ ہے کہ 2 منٹ میں سب شیر و شکر ہیں, ایک دوسرے کا آپ بریانی قورمہ کھا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر جا کر اور دعوتیں ہو رہی ہیں. اسی کا نام پالیٹکس ہے. اور فوج تو ایک بڑی طاقت ہے. جی, فوج کوئی سیاسی جماعت تھوڑی ہے. سیاسی جماعتیں تو آپ اوور نائٹ بدل جاتی ہیں. یہ تو بھائی فوج ہے, ایک طاقت ہے, قوت ہے, اور ایک بڑی ایک آپ کا ادارہ ہے ہمیشہ رہنے والا. جی, یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب آج آپ ہیں پاور میں اور کل نہیں ہے. یہ فوج ایک ہمیشہ قائم رہنے والا ایک ریاستی ادارہ ہے. تو اس سے تو آپ 2 منٹ میں بدل کے صاحب آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں کسی بھی. آپ کو بس صرف ایک جو دباؤ آپ نے بڑھایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی طرح جو ایک ریلیف جو ہے جو نیب نے آپ کو جکڑا ہوا ہے کیسوں کے اندر, کسی طرح وہ آپ کو وہاں سے ریلیف مل جائے. بالکل بالکل. تھینک یو شاد صاحب, بہت شکریہ. یہ تمام بہترین آپ نے تجزیے اور تبصرے اس جو پالیٹکس اس وقت کراچی پاکستان کی چل رہی ہے اس کے اوپر آپ نے بیان کیے. ہم صورتحال کے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. تھینک یو شاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ طیبہ. خدا حافظ.